چھٹی کا دن تھا۔ شوہر حسب معمول موبائل پر مصروف تھا اور بیوی قریب بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شوہر نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے آج اپنی کلاس میں بچوں کو ماہانہ ٹیسٹ میں لفظ کاش کے تحت ایک مضمون یعنی ایسے لکھنے کو دیا تھا۔ بچوں نے مختلف عنوانات ٹاپکس پر لکھا ہے۔ کسی نے کاش میں قلم ہوتا پر لکھا تو کسی نے کاش میں کتاب ہوتا وغیرہ کے عنوان پر، لیکن ایک بچے کے مضمون نے مجھے افسردہ یعنی ڈپریسڈ کر دیا اور میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوہر کہنے لگا، اس نے ایسا کیا لکھ دیا؟ جواب میں بیوی نے کہا، اس بچے نے کاش میں موبائل ہوتا اس کے تحت لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے، میری بات سنتے، میرے مسائل یعنی پرابلمز کو سمجھتے اور ان کو حل کرتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تو میں ان کی رہی صحیح توجہ سے بھی محروم ہو رہا ہوں۔ ابو ایک فرم میں اہم عہدے پر ہیں، وہ گھر پر آتے ہیں تو موبائل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کہتے ہیں اپنی امی سے بات کر لو۔ اگر کبھی سننے پر تیار بھی ہو جائیں تو جیسے ہی موبائل کی بیل بجتی ہے بات ادھوری چھوڑ کر فوراً موبائل اٹھاتے ہیں۔ اس طرح امی بھی موبائل میں مصروف رہتی ہیں۔ کاش میں موبائل ہوتا تو کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اہم تو ہوتا، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی وقت ہوتا۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بچہ اپنے والدین کے رویے یعنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن تم کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ بیوی تڑپ کر بولی، یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں، ہمارے اپنے اکلوتے بیٹے نے لکھا ہے۔ اب شوہر بھی شرم کے مارے کچھ بول نہ پایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے رویے پر پچھتانے لگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے بزی ہے، مصروف ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصروفیت کی وجہ سے دوسرا اہم کام کرنے سے رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرض حکایت میں بیان کیا گیا ہے، اسی طرح بیٹا کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بوڑھے والدین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے اور ان سے پیار کے دو بول بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیوی گھر اور بچوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ سکون سے بیٹھ کر شوہر کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے پڑوسی اتنا قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو پاتے۔ گھر کا مالک اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس دن رات ڈیوٹی کرنے والے گھر کے چوکیدار کی طرف مسکرا کر دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی آفس کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ آفس کا کام گھر پر بھی لے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھریلو زندگی نارمل نہیں رہتی۔ باپ دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کیسی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا سنور رہے ہیں۔ بعض اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں بلکہ سگے بھائی کو بھی وقت نہیں دیتے۔ بعض لوگ مختلف کاموں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اہم ترین کام فرض نمازوں کی ادائیگی سے بھی مسلسل محروم رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مصروفیات کی بھرمار ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ ہم کس کس کو نظر انداز کر رہے ہیں، انعام بھی اور سزا بھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مصروفیت کو ہم بہت اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اہم نہیں ہوتی، بلکہ کم اہم یا بیکار ہوتی ہے۔ اس بات کو ایک حکایت سے سمجھیے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا اور اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے زمین میں ایک سوئی کھڑی کی اور خود کچھ دور جا کر ایک اور سوئی نشانہ لے کر پھینکی۔ وہ سوئی پہلی سوئی کے ناکے یعنی ہول میں پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر حاضرین نے خوب داد دی، مگر ہارون رشید نے حکم دیا کہ اسے 1 دینار انعام میں دیا جائے اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا 1 دینار اس کی محنت اور نشانے میں مہارت کا انعام ہے، لیکن اس نے اپنا وقت ایسے کام میں صرف یعنی اسپینڈ کیا، خرچ کیا
جس کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا میں نے اس کو 10 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ اس حکایت میں اپنا وقت پتنگ بازی، کھیل تماشوں، مختلف کرتب اور فضول کام سیکھنے میں خرچ کرنے والوں کے لیے خاص طور پر سبق ہے کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اسلام کی حسین تعلیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فضول باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ عمر کن کاموں میں خرچ کی، عمر کہاں گزاری؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری مصروفیات گناہوں بھری تو نہیں ہے۔ مثلا فلمی ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، سود و رشوت کی وصولی، زمینوں پر قبضے، اغوا برائے تاوان وغیرہ گناہوں بھری مصروفیات ہی تو ہیں۔ اس کے برعکس فرض نمازوں کی ادائیگی، علم دین سیکھنا، نیکی کی دعوت دینا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رزق حلال کمانا وغیرہ نیکیوں پر مشتمل مصروفیات ہیں۔ رہیں وہ مصروفیات جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، تو وہ فضول اور بیکار مصروفیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کے امتحان آخرت کی تیاری میں مصروف رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔